بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کا سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشیع کا حکم دیا تھا؟ سوال بڑا اہم ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انجینئر صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا، یقین مانے بڑا دکھ ہوا، اور ویب سائٹ پر انہوں نے ایک کتاب تشریح کی ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے حضرت سیدنا علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث نقل کی ہے، وہ حدیث اس کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے۔ حدیث کیا ہے وہ سنیں۔ امر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدن فقال، یعنی کہ امر حکم دیا معاویہ بن سفیان معاویہ ابی سفیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کس کو حکم دیا بھائی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا کہا؟ ما منعک ان تسب ابا التراب، کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشیع کو پسند کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کریں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں، روایت کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ مرزا صاحب نے غلط ترجمہ کیا۔ ترجمہ کیا غلط کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا ہے کہ مقصد یہ تھا ما منعک ان تسب ابا التراب، حدیث کہاں تک ہے؟ حدیث امر معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد فقال تک ہے۔ حضرت معاویہ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان سے سوال کرنا تھا کہ آپ کو امیر حج مقرر کیا یا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لفظ کا معنی کیا آتا ہے۔ اب یہاں جو بات ہے نا، وہ بات بھی علماء اور فقہاء نے زبردست کی ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے انجینئر صاحب سے بھی دیکھیں، غلط بیانی نہ کریں۔ میں میڈیا میں بیٹھا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے؟ میں لوگوں کو بیانات لوگوں کے سامنے آ کر بات کر رہا ہوں تو میں شرح عام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو غلط لوگوں کو نہ بتائیں۔ اللہ کی قسم اس میں پکڑ ہوگی۔ دنیا کے تو لوگ واہ واہ کر دیں گے اور دنیا میں تو لوگ سب کچھ کر دیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اہم بات جو ہے، سب جو لفظ ہے نا، سب لفظ یہ عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہجرت کے موقع پر، اس کے بعد آخر میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی۔ اس میں بھی فرمایا کہ میں نے اگر کسی مسلمان کا جس کا بھی دل دکھایا ہو، تو شب و تشنیع کی ہو، ٹھیک ہے، شب و تشنیع کا اس میں بھی حکم آیا۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بھئی اللہ کے لیے معاف کرنے کے لیے کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شب و تشنیع کا حکم کیوں دیا؟ اب یہ شب و تشنیع کا جو یہ الفاظ ہیں، لفظ ہیں، یہ کئی معنوں کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی اس کا کیا ہے؟ آر کے بھی لیے آتا ہے۔ اہل عرب آر کے لیے شب و تشنیع کو استعمال کرتے تھے، گالی نہیں تھی۔ اگر آپ کا کلپ، آپ کی وہ ویب سائٹ پر وہ کتاب پڑھی جائے تو اس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر شب و تشنیع کا حکم دیا، تو میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، اور مدلل جواب ہے۔ آپ ایک صحیح مسلم کی کتاب پکڑیں اور اس میں یہ حدیث دیکھیں، صفحہ نمبر بھی میرے پاس موجود ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شب و تشنیع۔ اب سب کا معنی گالی نہیں ہے، تنقید کرنا ہے، کسی سے تنقید کرنا ہو، شب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے جس پر تنقید کی ہو، تو تنقید کے لیے اللہ کے نبی نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ شب و تشنیع کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اہل عرب کیا کرتے تھے بھائی؟ اہل عرب کے ہاں یہ لفظ آر تھا، آر سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو آر سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا